پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو نہیں پتا تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تقدیر بدلنے والے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ لوگوں کو روتے سنا ہے کہ وہ تقدیر نہیں بدلتی، تقدیر نہیں بدلتی۔ ارے پلٹ تیرا دھیان کدھر ہے؟ آپ کو نہیں پتا تقدیر کیسے بدلتی ہے؟ تقدیر بدلنے والے آپ کے ارد گرد گھوم رہے ہیں۔ مین منبع تجلیات تو میرا رب العالمین ہے، سب کچھ اسی کے گرد گھومتا ہے، وہی سب کچھ ہے۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں جو رب کی عبادت کر کر کے، دن اور رات مجاہدے کر کر کے، دن رات اس کے عشق میں ڈوب ڈوب کے، دن رات تسبیح کے دانوں پہ صرف تو ہی تو اللہ، تو ہی تو پڑھ پڑھ کے وہ رب کی قربت کو پا چکے ہیں۔ اور جب رب کی قربت کو پا لیتے ہیں تو ان کو ہم سکولر نہیں کہتے، ہم ان کو صوفی کہتے ہیں۔ ہم ان کو صوفی ازم کے صوفی کہتے ہیں۔ اور صوفی کسی رنگ کا نہیں ہے، کسی نسل کا نہیں ہے، کسی بستی کا نہیں ہے، کسی شہر کا نہیں ہے، کسی ملک کا نہیں ہے۔ یہ صوفی تو جنگل میں بھی دکھائی دے دیتا ہے۔ یہ صوفی تو کسی ایسی کوٹری میں بھی دکھائی دیتا ہے جو جنگل کے قریب ایک چھوٹی سی جھونپڑی بنی ہو، یہ صوفی تو وہاں بھی مل سکتا ہے۔ کیسے محسوس ہوگا کہ یہ وہی صوفی ہے جو دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تقدیر کو بدل دے گا؟ وہ بے غرض ہوگا، اسے آپ سے غرض نہیں ہوگی، اس کی صحبت میں بیٹھنے کو دل کرے گا، اس کی لب و لہجے کو سننے کو دل کرے گا، اس کی گفتگو کو سننے کو دل کرے گا، اس کی آواز میں تاثیر ہوگی، اس کے لفظوں میں تاثیر ہوگی، اس کی گفتگو میں تاثیر ہوگی۔ وہ جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے گا، آمین کہنے سے پہلے میرا رب العالمین دعا پہ مہر لگا دیتا ہے۔ یہ صوفیزم کی طرف بڑھنا ہے نا آپ نے، اور یہ سکون ہی سکون ہے۔ لوگ سکون کے لیے کہاں کہاں نہیں مارے مارے پھرتے، نہ جانے لوگ سکون کی تلاش میں کیا کیا کچھ کرنے لگ پڑے ہیں۔ اب تو لوگ عجیب و غریب ہو گئے ہیں، سکون کی تلاش میں لومینیٹی بنتے چلے جا رہے ہیں، اور لومینیٹی سے آگے سکون کی تلاش میں لوگ ڈرگز کی طرف چلے گئے، نشے کرنے لگ پڑے ہیں۔ سکون مل رہا ہے؟ نو، نشے میں بھی سکون نہیں ہے۔ اگر سکون چاہیے تو روحانیت کی عشق و مستی کو دیکھیں، روحانیت کی عشق و مستی کو سونگیں، روحانیت کی عشق و مستی میں ڈوب جائیں، روحانیت کے صوفی درویش کی طرف لپکیں۔ اور یہ صوفی درویش کہاں ہیں؟ کچھ مزارات موجود ہیں، اور کچھ صوفی درویش وہ درویش ہیں جن کو آپ کا دل ڈھونڈے گا، آپ کا من ڈھونڈے گا، آپ ان کو تلاش کریں گے۔ آپ کا من سچ بولتا ہے، آپ کا من سچائی پر رہتا ہے، آپ کا من خود کہے گا صوفی کے پاس جانا ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جو داتا گنج بخش علی حجویری رحمت اللہ علیہ کا مزار ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کا مزار آج سے نہیں ہے، کئی 100 سال پرانا ہے۔ کئی آئے، کئی حکومتیں آئیں، کئی لوگ آئے، کئی چلے گئے، انگریز آئے چلے گئے، مغل سلطنت آئی چلے گئے، بہت سے لوگ آئے چلے گئے، مزار آج بھی فیوز و برکات دے رہا ہے۔ وہ فیض کیسے ہے؟ وہ فیض اس طرح سے ہے کہ مزار میں موجود ہستی جن کو داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں پہ جتنے لوگ آ رہے ہیں وہ ہر وقت قرآن پاک پڑھ رہے ہیں، کہیں نعت ہو رہی ہے، کہیں قوالی ہو رہی ہے، اور مخصوص جگہ پہ لوگ قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت کر رہے ہیں۔ وہ سکون ہے، جہاں پہ ذکر ہے وہ سکون ہے، اور مزار والا خود فیوز و برکات دے رہا ہے۔ اب وہ جسم نہیں ہے، وہاں پہ روح، ایک نیک روح، پاک روح، داتا گنج بخش علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ کی پاک روح فیوز و برکات بانٹ رہی ہے، فیوز و برکات دے رہی ہے۔ اور فیض یوں ہے کہ کئی 100 سال بیتنے کے باوجود فیض چل رہا ہے، اور یہیں سے فیض لیتے لیتے معین الدین چشتی اجمیری خواجہ غریب نواز بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے فرید الدین مسعود گنج شکر بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے صابر علی احمد صابر پیا بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے نظام الدین خواجہ نظام الدین اولیاء بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے خسرو امیر خسرو بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے چراغ دہلوی نصیر الدین چراغ دہلوی بن گئے، یہیں سے فیض لیتے لیتے بندہ نواز گیسو دراز بن گئے، اور یہیں سے فیض لیتے لیتے
حضرت شیخ ہندی بن گئے، حضرت شیخ لطفی بن گئے، میاں میر بن گئے، میاں میر بالا پیر بن گئے، نہ جانے کتنے لوگ یہاں آئے، یہاں پہ عبادت میں شامل ہوئے، باجماعت نمازیں پڑھتے رہے، ساری رات عبادت کرتے رہے۔ مزار والا داتا گنج بخش علی حجویری، ایک پاکیزہ روح موجود، پاکیزہ روح لوگوں کو فیض و برکات بانٹتی رہی، اور یوں بانٹتے بانٹتے کئی سو سال بیت گئے۔ آپ وہاں جائیں، وہاں پہ محفل میں شامل ہوں، وہاں پہ دربار میں شامل ہوں، وہاں پہ دعا میں شامل ہوں، اور کچھ بھی نہیں ملتا، تو ایک جگہ سکون کی تلاش میں بیٹھ جائیں مزار کے اندر۔ آپ جب سکون میں بیٹھیں گے، آنکھیں بند کریں گے، 30 سیکنڈ تک ڈیپ میڈیٹیشن کریں۔ جب ڈیپ میڈیٹیشن کریں گے، اس میں کیا کہنا ہے آپ نے؟ اللہ ہو، اللہ ہو، انہیل ایکسیل، اللہ ہو، آپ کو سکون ملے گا، تمام نشے ختم، تمام برائیاں ختم، تمام ادھر ادھر بھاگنا ختم۔ داتا گنج بخش علی حجویری کے شہر لاہور میں بیٹھ کے، آپ ایک مخصوص جگہ پہ بیٹھ کے، مزار کی قربت میں بیٹھ کر آپ جب اللہ ہو کی میڈیٹیشن کریں گے، آپ سکون میں آ جائیں گے، آپ کا من سکون ہو جائے گا، آپ کی روح کو سکون ملے گا، آپ کی آپ کے وجود میں یوں لگے گا جیسے مجھ کو سکون ملا۔ اور پھر دیکھیں دعا کیوں نہیں قبول ہوتی، دعائیں قبولیت کے راستے بنتے چلے جائیں گے۔ دل کرے گا میں رو رو کے دعا کروں، دل کرے گا میں تڑپ تڑپ کے دعا کروں، دل کرے گا میں چیخ چیخ کے دعا کروں، اور دل کرے گا، من کہے گا میرا رب مجھ کو دیکھ رہا ہے، میں نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا لیے، میرا اللہ قبولیت میں میرے ساتھ شامل ہے، میرا اللہ مجھ پر نگاہ کر رہا ہے، ان ہستیوں کے صدقے، ان صوفیوں کے صدقے، اس صوفی ازم کے صدقے۔ اور یہی وہ مستی ہے روحانیت کی، جو جب چڑھ جائے تو بے حساب کر دیتی ہے۔ آپ دعا ضرور کیا کریں، دعا کو اگنور نہ ہونے دیا کریں۔ سیدنا یونس علیہ السلام کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، سورۃ الانبیاء آیت نمبر 57 میں رب العالمین فرما رہا ہے، آخر اس نے تاریکیوں میں پکارا کہ نہیں ہے کوئی معبود مگر تو پاک ہے، تیری ذات بے شک میں نے قصور کیا۔ سیدنا سعد بن ابی وقاص کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مچھلی کے پیٹ میں سیدنا یونس نے جو دعا کی تھی، ان کلمات کے ذریعے سے اگر کوئی بھی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے تو اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب وادی طائف میں بنو ثقیف قبیلے کو اسلام کی دعوت دی تو ان بدبختوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کو ٹھکرا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر تکلیف پہنچانے کی کوشش کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایڑیاں ایڑیاں مبارک لہو لہان ہو گئیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے التجا کی، اس کے جملے کچھ یوں تھے، اے اللہ، اے اللہ، اپنی کمزوری، بے بسی اور لوگوں کے ہاں اپنی کم مائگی کا شکوہ میں تجھ سے ہی کرتا ہوں، اے ارحم الراحمین، تو مجھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کسی ترش رو دور والے کے حوالے کرے گا، یہ یا حملہ آور دشمن کے سپرد؟ اگر تو مجھ پر ناراض نہیں ہے تو مجھے کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے، تیری عافیت میرے لیے سب سے وسیع اور کشادہ چیز ہے، تیرے چہرے کے نور نے سارے اندھیرے ختم کر دیے ہیں، اور دنیا و آخرت کی بھلائی کا مدار اسی پر ہے، میں تیرے چہرے کی اسی نور کی پناہ میں آتا ہوں اس بات سے کہ مجھے تیرا غصہ یا ناراضگی پہنچے، میں تیری طرف ہی رجوع کرتا ہوں یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے۔ برائی سے بچنے اور نیکی کرنے کی طاقت صرف تو ہی بخشتا ہے۔ یہ نبی پاک نے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی تھی، اگر مشکلات اور مصیبتوں کو دور کرنے میں کوئی ناکام رہے تو کم از کم دعا کے ذریعے ان مصیبتوں کی سختی کی شدت کو کم تو کیا جا سکتا ہے۔
سیدنا صوبان کی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دعا میں اتنی طاقت ہے کہ یہ تقدیر کو بھی بدل سکتی ہے. نیکی سے انسان کی عمر میں اضافہ ہو جاتا ہے اور اپنے گناہ کی بدولت انسان کو رزق سے محرومی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے. سیدنا عبداللہ بن عمر کی روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پہلے سے اتری مصیبتیں ہو یا آئندہ آنے والی آفت ہو، ہر دو حالتوں میں دعا ہی فائدہ ہوتا ہے، دعا سے ہی فائدہ ہوتا ہے. اے اللہ کے بندو دعا کیا کرو، تقدیر بدل جائے گی.